نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے حلم اور بردباری کے حوالے سے ایک حدیث آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے حلم، بردباری اور غصے کو کنٹرول کرنے کے چند ایک فضائل آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی حلیم ہے اور اپنے حلیم الطبع لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور اپنے نیک بندوں کی یہ حلم والی صفت کی وجہ سے مدح اور تعریف بیان فرمائی ہے۔ حلم کے معنی بردباری اور نرمی اختیار کرنے کے آتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں ناموافق حالات میں نرمی اختیار کرنا اور ناگوار باتوں میں برداشت، ضبط نفس اور غصے کو کنٹرول کر لینا یہ حلم اور بردباری کہلاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی، حلم اور بردباری کی حقیقت یہ ہے کہ انتقام کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود انسان اپنے غصے کو پی لیتا ہے، تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کر لیتا ہے، نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، عفو اور درگزر سے انسان جب کام لیتا ہے، یہ حلم اور بردباری کا صحیح معنی اور مفہوم کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر انتقام لینے کی قدرت ہی نہیں ہے، طاقت اور بدلے کی سخت اس آدمی کے اندر موجود نہیں ہے، یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے انسان اپنے اندر برداشت کو پیدا کر لیتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے اور اس کے اندر انتقام کا اور بدلہ لینے کی سخت اس آدمی کے اندر نہیں ہے، یا کسی دنیاوی مفاد کی خاطر اگر انسان اپنے اندر حلم والی صفت کو پیدا کرتا ہے، یا انسان اس چیز کو، اس عمل کو برداشت کر لیتا ہے، تو یہ اس کا حلم اور بردباری ہرگز نہیں کہلائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے کہ جو کشتی اور پہلوانی کے وقت اپنے مد مقابل کو بچھاڑ کر رکھ دیتا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ طاقت کے ہونے کے باوجود جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کر دیتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا در حقیقت وہ آدمی جو ہے، وہ شخص جو ہے، وہ پہلوان کہلاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ غصے کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے یا کسی اور کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اندر حلم اور بردباری والی صفت کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر حلم اور بردباری اور درگزر والی صفت کو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفت ہے جسے حلم اور بردباری کہا جاتا ہے۔ اور آج اپنی طبیعت کے اندر مجھے اور آپ کو ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، جلد بازی اپنی طبیعت سے اس کو نکالنا ہے، اور اسی جلد بازی کی وجہ سے انسان نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ،
کہ دنیاوی معاملات میں جلد بازی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، اپنی طبیعت کے اندر سے سختی اور سنگ دلی کو نکال کر ہمیں عارضی انکساری اور نرمی کا برتاؤ کرنے والی جو صفت ہے جسے حلم اور بردباری کہا جاتا ہے، اس صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ رفیق یحب الرفق، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک جو ہے اللہ پاک مہربانی فرمانے والی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مہربانی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ آگے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اعزازات، جو اکرام اور جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے پر اللہ پاک نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات اور اتنی خصوصیات اور اتنے اعزازات کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلم اور بردباری کی صفت کے علاوہ کسی اور صفت پر اللہ پاک نے یہ وعدہ نہیں فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غصے کا وہ گھونٹ جسے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پی لیتا ہے، تو اس غصے کے گھونٹ کو پینے پر جتنا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور گھونٹ پر اللہ پاک اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا نہیں فرماتے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اللہ پاک کے محبوب بننا چاہتے ہیں اور اگر ہم اللہ پاک سے یہ اعزازات اور اکرام اور انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس غصے والے گھونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پی جائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں، جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو یہ حلم اور برد والی جو صفت ہے، اس صفت کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن انس جوہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنا غصہ روک لیا، جس شخص نے اپنے غصے کو روک لیا جبکہ وہ غصہ کے مطابق سختی نافذ کرنے کے اوپر قدرت اور طاقت بھی رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری کی ساری انسانیت کو جب جمع فرمائیں گے تو سب کو بلا کر سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا یہ اعزاز اور یہ اکرام فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ ساری حوریں تیرے سامنے یہاں پر اکٹھی ہیں، تیرے سامنے یہاں پر جمع ہیں، جس حور سے چاہتا ہے اس سے عقد اور اس سے نکاح کر لے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو عطا فرمائیں گے کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ شخص کھڑا ہو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اگر وہ شخص بیٹھا ہوا ہو تو غصے کے آنے کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اور اگر کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نسخہ اکسیر ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے غصے کو بالکل ہی ٹھنڈا فرما دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وقت ہے کہ ہم اس حلم اور بردباری والی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ حلم اور بردباری صفت کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے جو اعزازات اور اکرام اس کے اوپر
اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ ضرور اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو حلم اور بردباری والی صفت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔